رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب و آلام برداشت کرتے رہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا جان پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی آخری سانس تک بڑی ہی آس و امید کے ساتھ چچا کو مسلمان ہونے کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس وقت ابو جہل، امیہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ برابر بہکاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ پر آخری وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اس وقت بھی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کا موقع مل جائے گا۔ مگر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقہ پر دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ چچا کے بے دین فوت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ شدت و غم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان اقدس سے فرمایا کہ چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور فرمایا جاؤ علی جا کر ابو طالب کو غسل دے کر کفن پہناؤ اور دفن کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر رحم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی، پھر سرور عالم کئی دن باہر نہ نکلے، چچا کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے تاکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ حکم لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں پھر بھی مشرکوں کی بخشش کی طلبگار ہوں، اگرچہ وہ ان کے اعزاء و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔